ایک انگریزی فلم ہے دی لائف لسٹ جو نیٹ فلکس پر بھی موجود ہے۔ اس کی کہانی بہت دلچسپ اور اس میں دیا گیا سبق بہت عمدہ ہے۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک کاسمیٹکس کمپنی کی مالک کروڑ پتی خاتون کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کا وکیل ان کی وصیت پڑھ کر سناتا ہے۔ بیشتر جائیداد دونوں بیٹوں کے نام کر دی جاتی ہے۔ وکیل اکلوتی بیٹی کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے مرحومہ کی جائیداد میں کچھ نہیں رکھا گیا، بلکہ کمپنی میں جو مارکیٹنگ کی جاب آپ کرتی تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اب سے آپ کی بھابھی یہ جاب کرے گی۔ پھر وکیل نے ہکا بکا بیٹھی بیٹی کو بتایا کہ ان کی ماں نے ان کے لیے الگ سے ایک لفافہ دیا ہے۔ لڑکی جس کا نام ایلیکس روز بتایا گیا وہ پیکٹ لے کر اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ کھولنے پر ایک سی ڈی یا ڈی وی ڈی اور خط ملتا ہے۔ اس ڈی وی ڈی کے ذریعے والدہ اس سے مخاطب ہو کر بتاتی ہے کہ تم نے 13 برس کی عمر میں جب اسکول میں پڑھتی تھی تب اپنی ایک لائف لسٹ بنائی تھی، ان خواہشات کی فہرست جو تم اپنی زندگی میں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لسٹ مجھے کچھ عرصہ قبل پرانے کاغذات سے ملی اور مجھے شدید افسوس ہوا کہ تم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ زندگی کے جھمیلے میں تم وہ سب کچھ بھول گئیں جو دل سے کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں کہ اپنی وہ لائف لسٹ پوری کرو، وہ جو تم کرنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں پڑی، شرم، جھجک، ہچکچاہٹ، موقع نہ ملنے یا کسی بھی وجہ سے تم وہ نہیں کر پائی۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ تم اب وہ سب کچھ کر گزرو۔ ہر وش کے مکمل ہونے کے بعد میرا وکیل تمہیں اگلی ڈی وی ڈی دے گا۔ سال کے آخر تک اگر تم نے اپنی لائف لسٹ کے کم از کم 12 گولز یعنی اہداف حاصل کر لیے تو پھر تم میری وراثت کی حقدار ہو سکو گی، ورنہ نہیں۔ اس حوالے سے ممتاز صحافی عامر خاکوانی صاحب نے عمدہ کالم لکھا ہے، وہ بھی ضرور پڑھیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس میں سب سے اہم بات وہ وش یا لائف لسٹ لگی جو ایک نو عمر لڑکی نے تب بنائی جب زندگی اس کے خون میں دوڑتی تھی اور وہ کچھ بڑا کرنے کا عزم رکھے ہوئے تھی۔ بعد میں وہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ البتہ لڑکی کی کینسر سے مرتی ماں کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ اپنی بیٹی کے دل میں پھر سے امنگیں، خواہشات جگائے، کچھ کر گزرنے کا عزم، اپنی مرضی سے زندگی جینے کا جذبہ، اور پھر اس لڑکی ایلیکس روز نے ایک ایک کر کے اپنی لائف لسٹ پوری کر لی۔ یہ لسٹ بھی دلچسپ تھی۔ نو عمر ایلیکس کو پڑھانا بہت پسند تھا اور وہ ایک بہت اچھی ٹیچر بننا چاہتی تھی جو بچوں کو محبت اور توجہ سے پڑھائے۔ زندگی کی مصروفیت میں اس کا یہ شوق پیچھے رہ گیا اور بعد میں اس نے اپنی ماں کی کمپنی میں مارکیٹنگ کی جاب کر لی۔ حالانکہ اسے مارکیٹنگ کا کام قطعی پسند نہیں تھا۔ اب وش لسٹ پوری کرنے کی خاطر اس نے کوشش کی۔ اسے پتہ چلا کہ ایک اسکول میں کوئی ٹیچر چند ہفتوں کے لیے کہیں جا رہا تھا۔ ایلیکس نے اس عارضی جاب کو قبول کر لیا اور اتنی محنت اور شوق سے پڑھایا کہ تمام بچے اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک وش پیانو سیکھنے اور خاص دھن بجانے کی تھی۔ ایلیکس نے اپنے لڑکپن میں پیانو سیکھنے کی کوشش کی تھی مگر پھر اسے چھوڑ دیا۔ اب وش پوری کرنے کی خاطر اس نے پیانو سیکھنا شروع کیا اور پھر چھوٹے بچوں کے سامنے وہ مشہور دھن بجائی۔ ایک وش لوگوں کی مدد کرنے اور ان میں تبدیلی لانے کی تھی۔ یہ ظاہر ہے ایک اوپن اور مبہم سی بات ہے مگر 13 سالہ بچی کے نیک دل اور ہمدرد ہونے کی علامت تھی۔ خیر، ایلیکس نے ایک فنڈ ریزنگ کمپین میں حصہ لیا اور کئی نادار خاندانوں کی مدد کی۔ ایک مزے کی شرط کم از کم زندگی میں ایک بار سٹینڈ اپ کامیڈی کرنے کی ہے۔ کہانی کے مطابق ایلیکس نے 13 برس کی عمر میں 2-4 لطیفے بھی تخلیق کیے تھے جو اس نے سٹینڈ اپ کامیڈی میں سنانے تھے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے۔ تقریر کرنا بھی آسان نہیں مگر کسی مجمع میں کھڑے ہو کر انہیں ہنسانا تو ایک خاصا کٹھن اور مشکل ٹاسک ہے۔ آپ اپنی طرف سے جو عمدہ لطیفہ یا چٹکلا سنائیں، ممکن ہے اس پر کوئی بھی نہ ہنسے۔ ایلیکس روز نے خیر محنت سے کام لیا، راتوں کو جاگ جاگ کر پھر سے نئے لطیفے لکھے، انہیں سنانے کی پریکٹس کی، دیگر سٹینڈ اپ کامیڈینز کی ویڈیوز دیکھیں اور پھر ایک شو میں پرفارم کر دیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ ایلیکس کی کارکردگی اوسط رہی۔ بعض لوگوں نے اسے
ہوٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے جرأت مندی سے ان کا مقابلہ کیا اور ترقی بترقی جواب دیے۔ اس کے فی البدیہہ شگفتہ جوابات نے آڈینس کو ہنسنے پر مجبور کر دیا اور یوں وہ کامیاب ٹھہری۔ اس لائف لسٹ کے بعض اہداف جذباتی بھی تھے۔ ایلیکس کی اپنے والد کے ساتھ نہیں بنتی تھی، بچپن ہی میں ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی۔ اس نے مگر 13 سال کی عمر میں لائف لسٹ میں لکھا تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ صلح کرے گی اور ان سے اپنی خفگی ختم کر لے گی۔ وہ ایسا نہیں کر پائی، مگر اب لائف لسٹ پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ سے ملی، رنجش دور ہو گئی، اس کا دل صاف ہو گیا اور وہ بہت ریلیکس محسوس کرنے لگی۔ ایک شرط 14ویں کی چاندنی میں آؤٹ ڈور کیمپنگ کرنے کی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کا ساتھ دیا اور اپنے گھر کے عقبی صحن میں کیمپنگ کا انتظام کر کے یہ خواہش پوری کرا دی۔ ایک وش نیو یارک کے ایک معروف باسکٹ بال کلب کے کھلاڑی کے ساتھ 1 on 1 باسکٹ بال کھیلنے کی تھی۔ بظاہر تو یہ شاید ناممکن لگ رہا تھا، جیسے راجن پور کا کوئی بچہ بابر اعظم کے ساتھ 1 وکٹ مقابلہ کھیلنے کا سوچے۔ ایلیکس نے مگر فنڈ ریزنگ کے دوران اس باسکٹ بال کھلاڑی کو ایک دوستانہ میچ کھیلنے پر رضامند کر لیا۔ ایلیکس نیو یارک کے بہت سے مکینوں کی طرح ڈرائیونگ نہیں جانتی تھی۔ اپنی ایک وش لسٹ کو پورا کرتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ بھی سیکھی اور نیو یارک کی رش سے بھری سڑکوں پر گاڑی چلائی۔ ایلیکس روز کی وش لسٹ میں یہ تھا کہ نصاب میں شامل ناول موبی ڈک کا ایک ایک لفظ پڑھنا ہے، کیونکہ وہ اسے مشکل لگتا تھا۔ اب 12-14 برس بعد وہ پھر سے ناول خریدتی اور اسے ہر جگہ اٹھائے پھرتی ہے، ٹرین میں، ریسٹورانٹ میں، گھر میں، ہر جگہ اسے پڑھتی رہتی ہے۔ آخرکار اسے پڑھ ڈالتی ہے۔ موبی ڈک ایک کمال کا ناول ہے جس پر فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ اس کی کہانی ایک دیوہیکل سفید ویل مچھلی کے گرد گھومتی ہے جس نے کئی جہاز الٹائے۔ ایک تجربہ کار ملاح اور جہاز کا کپتان اپنی زندگی میں موبی ڈک نامی اس ویل سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ ایلیکس کی وش لسٹ میں 2-3 مزید اہداف بھی تھے، وہ سب اس نے پورے کر ڈالے۔ آخر میں ایلیکس کو اپنی والدہ کی جانب سے لاکھوں ڈالر مالیت کا خاندانی گھر وراثت میں ملا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف چند ماہ کی اپنی لائف لسٹ پوری کرنے کے سفر نے اسے یکسر بدل دیا تھا۔ وہ اپنی پسند کی جاب شروع کر لیتی ہے، ایک چھوٹے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی اور اپنی ماں کی پرتعیش جائیداد اور دیگر مادی مفادات سے وہ ایک طرح سے ماورا ہو گئی۔ اس کی روح کی تشنگی بجھ گئی اور اس نے زیادہ بامقصد اور بامعنی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا۔ عامر خاکوانی صاحب نے اپنی تحریر کے آخر میں اپنے قارئین سے یہی پوچھا ہے، اور یہی اس فلم کی کہانی کا سبق ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی لائف لسٹ یا وش لسٹ موجود ہے؟ کیا کچھ ایسا ہے کہ آپ نے لڑکپن یا نوجوانی میں جو کچھ سوچا، عزم کیا، اس پر عمل ہی نہیں کر پائے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیتے جی اپنی اس پرانی لسٹ کو جاڑ پونچھ کر نکالیں اور اس میں سے جو اہداف اب حاصل ہو سکتے ہیں وہی کر گزریں؟ یا آپ بھی خواب دیکھنا بند کر چکے ہیں اور سر تپا عمل کی چادر اوڑھ کر کولو کے بیل کی طرح ایک محدود دائرے میں چکر کاٹنے ہی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں؟ اس پر سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی اکبر الہ آبادی کی طرح یہی کہنا پڑے، ہم کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ ہم پازیٹیو پاکستان